أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. الحمدللہ آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو اور یہاں ہمارے پڑھنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والمحصنات، واو کا معنی آپ سب کو معلوم ہے۔ پہلے میں الگ الگ لکھا کرتا تھا واو، اب چونکہ مطلب سمجھ میں آ گیا اس لیے ملا کے لکھ رہا ہوں۔ واو کا معنی ہے اور، المحصنات شوہر والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، شوہر والی عورتیں یا شادی شدہ عورتیں۔ یہ احسن یحسن احسانا، یہ شادی شدہ ہونا، تو یہ لفظ احسان جو ہے قرآن مجید میں تقریباً 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے؟ 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نکاح کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، آزاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اسلام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پاک دامن کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محصنات شادی شوہر والی عورتیں، محصنات کا معنی کیا کریں گے؟ شوہر والی عورتیں، خاوند والی عورتیں۔ من کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، سے النساء عورتوں، الا مگر، ما جن کی ملکت مالک ہوئے۔ ما الگ لفظ ہے، ملکت الگ ہے۔ ما کا ترجمہ یہاں پہ ویسے جو کرتے رہے ہیں، یہاں پہ جن کے کریں گے، جن کی ملکت مالک ہوئے۔ ایمانکم، ایمانکم دو الفاظ ہے، ایمان اور کم۔ ایمان الگ لفظ ہے اور کم جو ہے الگ لفظ ہے۔ ایمان یمین کی جمع ہے، ایمان یمین کی جمع ہے۔ دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، قسم کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ دائیں ہاتھ کے معنی میں ہے ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ احسان کا میں نے بتایا کہ 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، نکاح کرنا، آزاد کرنا، اسلام اور پاک دامن۔ تو الا مگر، ما ملکت ایمانکم جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ تو اب محاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اصل میں کل والے سبق میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان عورتوں کے بارے میں پڑھا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ یہ وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ کل 14 عورتوں کا ذکر آ گیا، اب یہ ایک اور خاتون کا ذکر آ رہا ہے کہ اسی طرح وہ عورتیں بھی تم پہ حرام ہے
جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہو، شوہر والی عورتیں جو ہے وہ بھی تمہاری اوپر حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، البتہ جو لونڈیاں، جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائے وہ مستثنا ہے، یعنی ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ جو لونڈیاں تمہارے ملکیت میں آ جائے، اگرچہ وہ کسی کے نکاح میں بھی ہو، کسی کافر کے نکاح میں بھی ہو، ابھی تمہاری لونڈی بن گئی، ان کے ساتھ پھر بھی نکاح کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی، اب یہ تو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اللہ کا، اللہ کا لکھنا ہے، علیکم تم پر، اصل میں ہے کتب کتاب اللہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فرض کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال کرنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کرنا یہ لکھ دیا گیا، یعنی فرض کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ لکھ دیا گیا ہے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے فرض کرنا، فرض کرنا، اور ایک ہوتا ہے لکھنا، لکھ کے فرض کرنا۔ جس طرح پرانے زمانے میں یا آج کل کے زمانے میں کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے کاغذات اور ڈاکومنٹس تیار کرائے جاتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے۔ تو اسی طرح کتب علیکم الصیام، یعنی تم پہ لکھ کے فرض کیا گیا ہے، یعنی ان کے فرض ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم یعنی کتب کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پہ فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ، اور حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما کا ترجمہ کریں گے جو، ما الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، ما کیا ہے؟ الگ لفظ ہے، اس کا معنی ہے جو، وراء ویسے اس کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے، علاوہ بھی ہوتا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیا گیا جو علاوہ ہے، ذالکم ان کے، یعنی ان عورتوں کو چھوڑ کے تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا، ان عورتوں کو چھوڑ کے تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ ان تبتغوا، ان یہ کہ تم تلاش کرو، تبتغوا کہ تم تلاش کرو، یعنی ان عورتوں کے علاوہ بقیہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے بارے میں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ تم تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، اس حال میں کہ آپ شادی کرنے والے ہو، شادی کرنے کی نیت سے آپ نے تلاش کرنا ہے، غیر مسافحین، نہ کہ مستی نکالنے والے، مستی کی نیت سے تلاش نہیں کرنا، شہوت کی نیت سے، مستی کی نیت سے نہیں تلاش کرنا، بلکہ شادی کرنے کی نیت سے ان کے علاوہ بقیہ عورتوں کو تم تلاش کرو۔ فما، پس جو، فما کا معنی ہے پس جو، استمتعتم، فائدہ اٹھایا تم نے، پس جو فائدہ اٹھایا تم نے، فما پس جو، استمتعتم فائدہ اٹھایا تم نے، بھی اس کے ساتھ، منہن ان میں سے، فآتوہن، تو آتو دے دو، ہن انہیں، فآتوہن تو انہیں دے دو، اجورہن ان کی اجرت، اجور اجر کی جمع ہے، اجرت کو کہتے ہیں، تو ان کی اجرتیں ان کو دے دو، فریضتاً مقررہ، ان کی مقررہ اجرتیں یعنی مہر جو ہے وہ انہیں دے دو۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے اپنے نکاح میں لانا چاہو، یعنی تم نے ان کے علاوہ عورتوں کو جو تلاش کرنا ہے نکاح کی نیت سے، غیر مسافحین، محسنین غیر مسافحین، بشرط کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، پاک دامنی حاصل کرو، غیر مسافحین صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، فآتوہن اجورہن فریضہ، چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے
فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم باہمی راضی ہو گئے تم، تراضیتم باہمی راضی ہو گئے تم، بھی اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد. البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس گمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علیماً خوب جاننے والے، حکیمہ بڑی حکمت والے. یعنی یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. ترجمہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو کل کے سبق میں ہم نے 3 قسم کے محرمات نکاح کا ذکر پڑھا تھا. پہلی قسم جو تھی وہ نسبی اعتبار سے ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن. اور دوسری قسم رضاعی، اور اس میں وہ رشتے ہیں جو دودھ میں شریک ہونے کی بنا پہ پیدا ہوتے ہیں. اور تیسری قسم مصاہرت کی ہے، یعنی وہ رشتے جو دامادی اور سسرالی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، داماد بننے کی وجہ سے، سسرال بننے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. تو آج کے سبق میں محرمات کی چوتھی اور آخری قسم بیان کر رہی ہیں. تو اس میں وہ منکوحہ اور شادی شدہ عورتیں داخل ہے. والمحصنات من النساء، کہ شوہر والی یعنی منکوحہ عورتیں جو ہے وہ بھی تم پر حرام ہے. یعنی جو عورت کسی شخص کے نکاح میں ہے، جو عورت کسی شخص کے نکاح میں ہے، تو اب تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اب نکاح کی صورت جو ہے، چاہے وہ حقیقتاً نکاح میں ہو یا حکماً کسی کے نکاح میں ہو، تو اس سے دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا. حکماً نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی عدت یا وفات کی عدت ابھی تک باقی ہے، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہے، پوری نہیں ہوتی، تو اس وقت تک اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. تو عدت والی عورت جو ہے وہ بھی حکماً نکاح میں ہوتا ہے. تو دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلے نکاح کا ختم ہونا مکمل طور پہ ضروری ہے. یا تو اس خاتون کا شوہر خود طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، اب عدت گزارنے کے بعد یہ عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کر سکتی. تو محصنہ کا ایک معنی تو ہے شوہر والی عورت، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاک دامن عورت، پاک دامنی کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں آیا والذین یرمون المحصنات، کہ جو شخص، وہ افراد جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور پھر ان پہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے،
تو انہیں ایسے کوڑے لگانے کا حکم ہے. وہاں پہ محسنات پاک دمن عورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ بھی وقتی محرم ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. جب تک خاوند کے ساتھ اس کا رشتہ ہے تب حرام ہے. ٹھیک ہے، حرمت مؤقتہ ہے. جس طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، وہاں پہ بھی حرمت مؤقتہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی حرمت مؤقتہ ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. طلاق کے بعد یا شوہر کے فوت ہونے کے بعد عدت گزر جائے تو دوسرے شخص کے نکاح میں جا سکتی ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان عورتوں کی جن کے مالک ہو جائے تمہارے دائیں ہاتھ. یعنی جو عورتیں لونڈی بن کے تمہاری ملکیت میں آ جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے. جو عورتیں لونڈی بن کے تمہاری ملکیت میں آ جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگرچہ وہ پہلے سے منکوحہ ہو. یعنی جب کوئی عورت جنگی قیدی بن کے لونڈی میں تبدیل ہو جائے تو اس کا پہلا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو جنگی قیدیوں کی مختلف صورتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ فریقین جو ہے جنگ کی رضامندی سے یا تو قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیا جاتا ہے یا کسی مصلحت کی وجہ سے ویسے ہی انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یا فدیہ وصول کر کے آزاد کر دیا جاتا ہے یا قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی صورت بھی مناسب نہ سمجھی جاتی تو پھر گزشتہ زمانے میں غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا تھا. تو اس آخری صورت پر بھی عمل کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جب انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا پھر انہیں مسلمانوں میں تقسیم بھی کر دیا جاتا تھا اور وہ کسی فرد واحد کے اختیار میں نہیں ہوتے تھے. تو از خود کسی آدمی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو لونڈی یا غلام بنائے، لیکن جس عورت کو حاکم وقت لونڈی بنائے گا وہی لونڈی سمجھی جائے گی اور جس آدمی کے سپرد کر دے گا وہی اس سے فائدہ اٹھانے کا مجاز ہوگا. لیکن یہ غلام اور لونڈی بنانے کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ صرف اباحت ہے، اس کی حیثیت صرف اباحت کی ہے. غلام بنانا یا لونڈی بنانا یہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے، بلکہ جنگی قیدیوں کے ساتھ ایک سلوک ہے، سلوک کا ذریعہ ہے جس پر پرانے زمانے میں ساری دنیا میں عمل ہوتا رہا ہے. تو اسلام نے بھی اسی کسی حد تک قبول کر لیا، لیکن اس نظام کی برائی قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے بار بار غلام کی آزادی کی بات کی ہے، ترغیب دی ہے. بعض جنایات میں، بعض غلطیوں میں کفارے کے طور پہ غلام کی آزادی بطور تعزیر جو ہے نافذ کی ہے. اسی طرح لونڈی سے فائدہ اٹھانے سے پہلے عدت گزارنا بھی ضروری ہے. اسے عدت استبراء کہتے ہیں اور یہ ایک حیض پہ مشتمل ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی منکوحہ عورت قیدی ہو کے لونڈی بن جائے تو لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ مباشرت سے پہلے کم از کم ایک حیض کا توقف کرے، تو اس کے بعد اس کا مالک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. عورت کا ملکیت میں آ جانا ہی یہ نکاح کے قائم مقام ہوتا ہے.
اسی طرح اگر ملکیت میں آتے وقت لونڈی حاملہ ہو تو پھر بچے کی پیدائش تک عدت پوری کرنا ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں مسلمانوں نے حرج محسوس کی کہ جن عورتوں کے پہلے سے خاوند موجود ہے وہ کیسے مباح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، کہ تمہاری ملکیت میں آنے کے بعد ان کے سابقہ نکاح ختم ہو چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے مباح قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم، کہ یہ عورتیں تم پر حلال ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہوا قانون ہے جو اس نے تم پہ فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے، لہذا اس کے مطابق تم عمل کرو، لہذا اس کے مطابق تم کیا کرو؟ عمل کرو۔ پھر آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ ان کے علاوہ باقی تمام عورتیں تم پر حلال ہے، یعنی 4 قسم کی محرمات کو چھوڑ کر تم باقی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ نکاح کرنے کی کچھ شرائط ہے، باقی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو۔ اب بیوی کو تلاش کرنا یہ مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے عورت تلاش کرے۔ دوسری شرط یہ بِأَمْوَالِكُمْ، کہ اپنے مالوں کے ساتھ تم انہیں تلاش کرو، طلب کرو، یعنی نکاح کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، عورت کو مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی آیت سے اور اسی لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے۔ مہر جو ہے مال ہونا ضروری ہے، کہ وہ مال ہو۔ یا مہر ایسی چیز کو مقرر کیا جائے جو مال کا معاوضہ بن سکے، اور کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 دراہم ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی تعیین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار کی کوئی تعیین نہیں ہے۔ اسی طرح ہر حالت میں مہر جو ہے وہ دینا ضروری ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر میاں بیوی اس شرط پہ نکاح کر لے کہ کوئی مہر نہیں ہوگا، نکاح تو ہو جائے گا پھر بھی مہر دینا ہوتا ہے۔ مہر مثلی جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور مہر مثلی اس کے خاندان کی اکثر عورتوں مثلا پھوپھیوں یا بہنوں وغیرہ کا جو مقررہ مہر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور نکاح کی تیسری شرط جو ہے مہر کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، تو نکاح کی تیسری شرط جو ہے محسنین غیر مصافحین، کہ اس کا مقصد عورتوں کو نکاح میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت کو پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ محسنین غیر مصافحین شادی کرنے کی نیت سے ہو، صرف مستی نکالنے کے لیے نہ ہو۔ احسان کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ کہ عورت کو نکاح میں لا کے بے حیائی سے بچایا جائے، تاکہ جو صنفی تقاضے ہیں وہ صحیح طور سے پورے کیے جا سکے۔ اور ایک چوتھی شرط جو ہے وہ آگے آ رہی ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، سورہ مائدہ میں بھی آئیں گے یہ الفاظ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا ایجاب اور قبول جو ہے علی الاعلان ہو، چوری چپکے سے نہ ہو، دوستیاں لگانے کے لیے نہ ہو۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح درست نہیں ہے،
چونکہ نکاح عورت اور مرد کے درمیان ایک نہایت اہمیت والا معاہدہ ہوتا ہے جسے عام مجلس میں گواہوں کے سامنے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو گویا عورت کے حلال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 شرائط مقرر فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، کہ جو تم نے ان عورتوں سے فائدہ اٹھا لیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کا مقررہ یا مقرر کیا ہوا مہر جو ہے ان کو دے دو۔ نکاح کے بعد جب میاں بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہو جائے یا ان کے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے تو مہر جو ہے وہ مؤکد ہو جاتا ہے، پورا مہر جو ہے شوہر پہ لازم ہو جاتا ہے، پورا مہر شوہر پہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ خلوت صحیحہ سے پہلے ان کے درمیان جدائی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں آدھا مہر جو ہے وہ شوہر پہ لازم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے مہر ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو اب جو مہر کی ادائیگی ہے اس کے ترکے میں سے بطور قرض کے کی جاتی ہے، یہ شوہر پہ قرضہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا وراثت کے مسائل میں وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کے ترکے میں تجہیز اور تکفین کی جائے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے اور اسی طرح اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا وہ بھی قرض ہے تو اس کو ادا کر لیا جائے، پھر اس کے بعد 1/3 میں اگر اس نے کوئی جائز وصیت ادا کی ہے اس کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد جو مال باقی بچے تو پھر اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو یہ مہر جو ہے یہ بھی شوہر پہ فرض ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ترکے میں سے اس کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ اب بعض نادان لوگوں نے یہاں پہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے جو الفاظ ہے اس سے متعہ کا جواز نکالا ہے، حالانکہ متعہ جو ہے ہماری شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پہ کچھ لمحات کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بعض ضرورتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے اس کو جائز رکھا گیا تھا، پھر جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا وہ مجبوریاں ختم ہو گئی تو متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ کسی خاص مدت کے لیے نکاح کرنے سے نہ تو صحیح طریقے سے حقوق ادا ہوتے ہیں، نہ حقوق ثابت ہوتے ہیں، اور نہ ہی اولاد صحیح ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ نکاح جو ہے وقتی طور پہ ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند ماہ کے لیے، وہ وقت مقرر جب ختم ہو جائے تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا شریعت میں اس قسم کا نکاح بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منقول ہے کہ متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا، لہذا عورتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی صرف 2 صورتیں ہی ممکن ہے، یا تو باقاعدہ ان سے نکاح کر لیا جائے یا پھر وہ لونڈی ہو، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسری صورت پیدا کرے گا تو وہ باطل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی ترمذی شریف میں آتا ہے کہ وہ پہلے متعہ کے قائل تھے لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، اور ان کا بھی یہی قول ہے کہ نکاح اور لونڈی کے علاوہ کل فرج سواہما حرام، ہر ذریعہ شہوت رانی حرام ہے، یعنی نکاح اور لونڈی کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے عورت سے فائدہ اٹھانے کا۔
اب جب مہر مقرر کر دیا گیا اب اس کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہے. آگے بتا رہے ہیں صرف ایک صورت ہے کہ مہر کی کلی یا جزئی ادائیگی سے بچت ہو جائے، اور وہ یہ ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ تم میاں بیوی آپس میں راضی ہو جاؤ مہر مقرر ہونے کے بعد. یعنی آپس کی رضامندی سے اگر عورت مہر مکمل طور پہ یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے تو تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کر سکتی ہو اور پھر پورا مہر ادا کرنا لازم نہیں رہے گا. اسی طرح اگر مرد رضامندی سے مقررہ مہر سے زیادہ ادا کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت مالی حالت اچھی نہیں تھی، بعد میں بہتر ہو گئی. اب اگر خاوند مقررہ مہر سے زیادہ ادا کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے، اور اگر نکاح کے وقت مہر بالکل مقرر ہی نہیں کیا گیا تو مہر کی ادائیگی پھر بھی لازم ہے، اور اس کی مقدار وہ ہوگی جو بعد میں میاں بیوی آپس میں رضامندی سے طے کر لیں. اور بعض صورتوں میں مہر مثلی بھی دینا پڑتا ہے. بہرحال فرمایا کہ جس عورت سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا مقررہ مہر ادا کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں ان میں تمام انسانوں کے لیے ہر حالت میں بہتری ہے. جن عورتوں سے نکاح حرام ٹھہرایا ہے اس میں بھی مصلحت ہے، اور جائز نکاح کے لیے جو شرائط اور پابندیاں عائد کی ہے ان میں بھی حکمت ہے. انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ قوانین پر صدق دل سے یقین رکھے اور ان پر عمل کرے، کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز حتیٰ کہ ہر ضعف، ہر کمزوری، ہر حاجت اور ہر پریشانی کو جانتا ہے، اور اس کی ہر بات اور ہر حکم جو ہے حکمت پر مبنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور موجود ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے ہر حکم کی حکمت ہمیں بھی معلوم ہو. لہذا انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی تعمیل کرے. ہماری حیثیت تو غلام کی ہے. اگر آقا غلام کو کوئی حکم کرے کہ تم یہ کرو، پانی لے کے آ جاؤ، اب غلام کے لیے کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پوچھ لے اس میں حکمت کیا ہے، پانی لانے میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی حکم دے دیا، ہماری حیثیت تو غلام کی ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اسے پورا کر لیں. ہمیں حکمت پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت موجود ہے. بعض چیزوں کی حکمت ہمیں معلوم ہے اور بعض چیزوں کی، بہت سی چیزوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ہمیں حکمت معلوم کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.